إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو قینقاع میں سے تھے، اور جب یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ان کی شرارتیں بہت بڑھ گئی تھیں، یہ دلیر ہو گئے تھے، کیونکہ جنگ بدر میں ان کو امید تھی کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ 1000 بندوں کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ جب وہاں مشرکین مکہ شکست کھا گئے تو پھر ان کا غصہ اور بڑھ گیا، ان کی شرارتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے بنو قینقاع کے سردار کعب بن اشرف کو اسی لیے قتل کروایا کہ وہ اس میدان میں سب سے آگے تھا، مسلمانوں کی بےعزتی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز اشعار کہنا، حتیٰ کہ ازواج مطہرات پر بھی وہ بکواسیات کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان صحابی ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا۔ پھر بنو قینقاع کو پیغام بھیجا کہ تم دیکھو تمہارا حشر بھی وہ نہ ہو جو بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کا ہوا۔ وہ جواب میں کہنے لگے آپ ہم سے لڑ کر دیکھیں، ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ہم آپ کا خوب مقابلہ کریں گے۔ بنو نذیر نے تو باقاعدہ پروگرام بنا لیا کہ آپ کو بلا کر کہ ہمیں بات سمجھائیں، دعوت دیں، اس بہانے آپ کو بلا کر ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ راز ان کا آؤٹ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسی جگہ سے آیا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے قلعوں کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے، بنو نذیر بھی اور بنو قینقاع بھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا تو ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ فوراً صلح پہ آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو ملک بدر کر دیا، کہا مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور انہیں اجازت دی کہ جاتے ہوئے جو سامان لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ۔ سورۃ حشر کی پوری سورت ان واقعات پر مشتمل ہے اور وہ بڑی سبق آموز ہے۔
دیکھیے جو چیز میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ اس جنگ میں یہودیوں اور مسلمانوں کے اس مقابلے میں منافقین کا سلوک کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا۔ یہ جنگ بدر کے بعد یہ مصیبت بھی آئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب مسلمان پھیلیں گے، ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن دل سے وہ اسلام کے دشمن تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی کی پارٹی تھی۔ جنگ بدر سے پہلے نفاق نہیں تھا، یا تو خالص مسلمان تھے کیونکہ بڑے سخت حالات تھے، ان حالات میں نفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب حالات مدینے کے اندر بہتر ہونے لگے اور عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے دیکھ لیا کہ اب مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، اب مسلمان ایک طاقت بنیں گے، تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ جائیں، لیکن اندر سے وہ سخت ترین مخالف رہے۔ اللہ ان کا کردار بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ لوگ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، نافقوا، جو نفاق کی حالت میں تھے، منافق تھے، یقولون لاخوانہم، وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اور بھائی کون سے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ بھائی جو اہل کتاب میں سے کافر تھے ان سے کہنے لگے۔ دیکھیے اللہ نے ان کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیا کہا؟ یہ بھائی ان کے ہیں جو کافر ہیں اہل کتاب کے۔ کیا کہا؟ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں یہاں سے ملک بدر کر دیا، تمہیں یہاں سے نکال دیا، ہم تمہارے ساتھ ہم بھی نکلیں گے، پھر ہم اس علاقے میں نہیں رہیں گے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد تم پر قابو پا لیا اور تمہیں ملک بدر کر دیا، ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم پیٹھ دکھا دیں گے اور ہم میدان چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ٹھیک ہے اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہوتے رہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یہ منافقین کا عمل تھا۔ آج بھی بھائیوں دلوں کا جائزہ لے لیجئے، اپنے دلوں کو ٹٹول لیجئے، یہ دل کن کے ساتھ دھڑکتے ہیں؟ اگر اسرائیل، یہودی اور یورپ کے ساتھ اب بھی یہ دل ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، دل سے نفرت نہیں ہے ان کے ساتھ، تو پھر اللہ نہ کرے ہمارا حشر بھی یہی ہو۔ ہمیں ہر صورت اپنے دشمن کو پہچاننا ہے، ہمیں ان کو اپنا دشمن ماننا ہے۔ یہ شروع سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اس وقت سے یہ ہمارے دشمن ہیں، اور آج تک یہ دشمنی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو کھڑا ہوگا ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ نافقوا، یہ نفاق کی حالت میں ہیں، یہ منافق ہیں۔ اس لیے بائیکاٹ کا اعلان ہو، آدمی نہیں کر سکا نہ کرے، لیکن اس کی حمایت کی بجائے مخالفت شروع کر دے کہ دیکھو یہ کیا بائیکاٹ کیا ہے، مسلمانوں کے پاس ذائقے نہیں، وہ ذائقے کے چکر میں ایسا پھنس جائے کہ وہ اس چیز کی مخالفت شروع کر دے۔ اللہ نہ کرے اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو نفاق کے اندر شمار کر لے۔ اس لیے ہمارے دل غمگین ہونے چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ، وہاں جو بمباری ہو رہی ہے، جو معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے دکھ ہونا چاہیے، اور ان کے دشمن کو ہم اپنا دشمن سمجھے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ دل تو ہے۔ ایمان کی آخری حالت
یہ ہے کہ آدمی دل سے برائی کو برائی سمجھے، یہ آخری ایمان کا درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں، تو یہ دل کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا۔ ہاتھ والے کام پر آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے، یہ مت کرو ورنہ تھانہ ہے، جیل ہے۔ آپ زبان سے کہیں، آپ کو رکاوٹ پڑ سکتی ہے کیونکہ آپ بول رہے ہیں، آپ گرفتار ہو سکتی ہیں۔ لیکن دل کا معاملہ ایسا ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جس پر کوئی آپ کو سزا نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی دل سے بھی اگر ان کی ہمدردی نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، اور پھر زبان سے اگر اظہار نہیں کر سکتا اس محبت کا، تو کم از کم نفرت کا اظہار تو نہ کرے۔ اگر ہاتھ سے وہ اس کام میں مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ ہاتھ دوسروں کی حمایت میں بھی نہیں اٹھنے چاہیے، دوسروں کے لیے بھی جلوس نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب منافقین نے ان سے یہ بات کہی، اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ اپنے اس بات میں جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لئن اخرجوا، اگر اہل کتاب نکالے گئے، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے۔ وَإِن قُوتِلُوا، اور اگر لڑائی کریں گے، لا ينصرونہم، یہ ان کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں کے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے، یہ زبان سے کہتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ان کی حمایت میں کبھی لڑائی نہیں کریں گے۔ اور اگر انہوں نے حمایت بھی کر لی، اللہ فرماتا ہے تو یہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، ثم لا ینصرون، پھر مدد نہیں دیے جائیں گے۔ تو آدمی منافق تو اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اس نے تو کلمہ ہی اس لیے پڑھا کہ مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب وہ اپنے مفادات کو قربان کر کے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ان کے ساتھ نکلیں گے، نہ ان کے ساتھ مدد کریں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ اللہ کا خوف ہوتا تو ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے۔ جو روش عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اختیار کی ایمان لانے کی، اس راستے پر چلتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے دل میں تمہاری تلواروں کا ڈر ہے، تمہارا خوف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جس میں عقل نہیں ہے، جس میں سمجھ نہیں ہے۔ اگر سمجھ ہو تو آدمی دیکھے مجھے کس نے پیدا کیا، میرا خالق کون ہے، میں کس کے کنٹرول میں ہوں، میرا دھڑکتا ہوا دل کس کے اختیار میں ہے، یہ گردے میرے کون چاہے تو فیل کر دیتا ہے۔ اس کا خوف اس کو ہونا چاہیے، اس سے وہ ڈرے، اس کے حکموں پر چلے، بجائے اس سے ڈرنے کے مسلمانوں سے جو یہ ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں سے ڈرنے کی بنیاد پر اللہ فرماتا ہے یہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے کبھی مقابلہ نہیں کریں گے سوائے مضبوط قلعوں میں یا دیوار کے پیچھے، سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ چاہیں گے کہ ہماری شکلیں نہ پہچانی جائیں، یہ دیوار کے پیچھے سے حملہ آور ہوں گے۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی آپس کی دشمنی بہت ہے، یہ نہ سمجھو یہ ایک ہیں، ان کی آپس کی دشمنی مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہیں۔ لیکن یہی لوگ، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یہ یورپ ہو،
یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تمہاری دشمنی میں اکٹھے ہیں۔ ان کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے مقابلے میں تو ایک ہیں، یہ اندر سے بھی ایک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو اکٹھا دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آپس میں کسی کو امیر دیکھ کر چاہتے ہیں خود امیر بن جائیں، آپس میں یہ لڑتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سبب ہے اس بات کا کہ ان لوگوں میں عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل تقاضا کرتا ہے کہ آدمی سوچے دنیا میں کیوں آیا، کس نے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، اور پھر اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی دیکھے گا کہ میں راول پنڈی سے جو کراچی آ گیا ہوں تو میں کس کام کے لیے آیا تھا، میں نے یہاں کس کس سے ملنا تھا، کس کی شادی میں مجھے دعوت دی گئی تھی، وہ جا کر کراچی میں ایسا مست ہو جائے کہ سمندر کی سیریں کرے، کلفٹن دیکھے، یہ دیکھے وہ دیکھے، اور اصل مقصد بھول جائے تو لوگ کیا کہیں گے، بے وقوف ہے، وہ آیا تو شادی میں تھا اور کھیل تماشے میں لگ گیا۔ کراچی اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے کہا یہ تو بہت خوبصورت شہر ہے، اب اس کے اندر وہ کھیل تماشے میں گم ہو گیا۔ ایسے ہی بے عقل شخص اس دنیا کی رونق میں گم ہو جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے کتنے لوگ اس دنیا میں موجود تھے، کتنی دنیا تھی جو مال بھی کما رہی تھی، کوٹھیاں بھی بنا رہی تھی، یہ سب کچھ وہ کر رہی تھی، میں ان کے بعد آیا ہوں، وہ چلے گئے، ان کے مال اللہ نے مجھے دے دیے، میرا مال بھی کوئی اور لے جائے گا، اب میں اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کروں، اس وقت کو اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خرچ کروں۔ عقل آدمی یہی سوچے گا، لیکن وہ لوگ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، اس لیے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ان لوگوں کے جیسی ہے جو ابھی قریب میں ہی ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، جنہیں اللہ کا عذاب پہنچا، بدر کے میدان میں ان کے سردار مارے گئے، 70 مشرکین قتل ہوئے، جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ویسا ہی ان کے ساتھ ہوگا، اور مرنے کے بعد ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بھائیو، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی اگر شریعت کے مطابق ہے، اللہ اور کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے، ہم جب بھی اللہ اور رسول کی بات آ جائے اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں کہ ہم تصدیق بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں۔ خطائیں انسان سے ممکن ہیں، لیکن خطا پر اڑنا یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ اگر ہم تیرا کوئی حکم بھول جائیں، ہمیں یاد نہ رہے کہ یہ تیرا حکم تھا، یا ہم بات کو سمجھنے میں خطا کر جائیں، ہمیں معاف کر دینا۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہم نسیان کی بنا پر اور خطا کی بنیاد پر شریعت کے کسی حکم کو چھوڑ دیں، لیکن ہم دین کے اوپر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں، دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ہمیں شوق ہے، ہمیں اس بات کی طلب ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تو یہی چیز ہماری کامیابی کا نتیجہ ہے۔ پھر اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت مال ملا، اللہ نے ذکر کیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، ان بستیوں والوں سے جو مال ملا، ان کے باغات ملے، اور وہ باغات بغیر کسی لڑائی کے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے صرف گھیراؤ کیا، اللہ نے ان پر روب ڈال دیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ لڑائی نہیں کی گئی۔
یہ مال غنیمت نہیں ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا کہ یہ آپ کا مال ہے، آپ جیسے چاہے خرچ کریں، اور وہ چیز فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مال دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اپنے قبضے میں لے کر اس کا کچھ حصہ سیدنا عباس کو بھی دیا، سیدنا علی کو بھی دیا رضی اللہ عنہ، ان کو بھی یہ مال دیا۔ مکے کے آنے والے مسلمان مہاجرین نے جو مدینے کے انصار سے جو مال لے رکھا تھا، آپ نے وہ بھی واپس کروا دیا۔ اس مال میں سے آپ نے یہ ان کو بھی مال دیا کہ لو، مہاجرین کو، کہ تم اپنا یہ مال لے لو اور ان کا مال واپس کر دو۔ تو یہ مال انصار کا مال بھی واپس ہوا۔ پھر آپ نے جو مال بچا وہ بہت تھا، پھر بھی پورے سال کا اپنے گھر کا خرچہ نکالتے تھے، گھر کے خرچے کے بعد پھر اس کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے تھے، جو باقی بچتا تھا میدان جنگ کے سامان کو خریدنا، ان چیزوں پر اس مال کو خرچ کرتے تھے۔ یہ مال اللہ نے اپنے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مال آگے تقسیم نہیں ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی اور عباس اور فاطمہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں وراثت دی جائے۔ اس وراثت میں حصہ آپ کی بیویوں کا بھی تھا، وراثت میں اللہ نے بیویوں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی کا حصہ بھی تھا، عمر فاروق کی بیٹی کا حصہ بھی تھا، یہ ان کا آپ کی بیویوں کا حصہ بھی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی وہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء دنیا کا کوئی مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہے، جو شخص علم حاصل کرے گا وہ ہماری وراثت کو لے رہا ہے، لیکن دنیاوی مال وراثت نہیں ہے، ہاں وہ سارا مال صدقہ ہے، البتہ اس میں سے ہمارے اہل و عیال خرچے کی چیز لے سکتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باغ فدق ہو یا باقی مال ہو، ان سب کو اسی طرح خرچ کیا کہ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور آپ کے داماد علی اور آپ کے چچا عباس اور آپ کے اہل بیت کو وہ مال دیا کرتے تھے۔ جو مال ان کی ضرورت سے بچ جاتا وہ جہاد کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ صرف ابوبکر صدیق تک نہیں رہا، عمر فاروق نے بھی یہی کیا، عثمان غنی نے بھی یہی کیا، سیدنا علی نے بھی یہی کیا۔ اگر یہ وراثت سیدنا علی سمجھتے کہ نہیں ابوبکر کا فیصلہ غلط ہے تو سیدنا علی اپنے دور میں اس مال پر قبضہ کر لیتے، اپنے وارثوں میں تقسیم کر لیتے۔ یہ خامخواہ کا شور ہے، اور عجیب بات ہے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں اس بنیاد پر زبان درازی کرنا کیسے جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ حصہ ان کے لیے بھی مقرر کیا۔ وہ کون لوگ؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ حصہ ان مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مال سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ نے پھر انصار کی تعریف کی اور پھر فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اللہ بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان، وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا،
ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ رہے. للذین آمنوا جو ایمان والے تھے. ربنا انک رؤوف الرحیم اللہ بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 10 ہے سورۃ حشر کی. اب اللہ نے کیا کہا، کیا تعریف کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھائی ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے دلوں کو ٹٹولیے. صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، ائمہ دین کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بغض نہیں ہونی چاہیے، کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے. وہ اللہ کے دین پر عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد خطائیں بھی ہوئیں. اب دیکھیے کتنی بڑی خطا ہے کہ پورے لشکر اسلامی کو ان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جنگ احد کے موقع پر، جس درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا تھا، اور ان کے چھوڑنے کی بنیاد پر خالد بن ولید نے اوپر سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. لیکن ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں بھی کینہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے پاس چلے گئے. ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں کینہ رکھے کہ دیکھو خالد بن ولید نے کیا کیا، یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. جنگ احد میں اس نے ایسا حملہ کیا کہ صحابہ شہید بھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے. لیکن ہمارے دلوں میں وہ ایمان لے آئے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان لانے کے بعد سارے پچھلے مسئلے ختم ہو گئے. ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے. اللہ نے موقع دیا ان کو. یہ موقع ابو جہل کو نہیں ملا، ابو لہب کو نہیں ملا. یہ موقع اللہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ انہوں نے اگرچہ ساری زندگی جوانی گزار دی ان کی قیادت کرتے ہوئے جو مسلمانوں سے لڑتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ایمان نصیب ہو گیا. فتح مکہ کے بعد جنگ تبوک کے موقع پر دلیری کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے قریب کھڑے تھے. دشمن حملہ آور تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو مشرکین کی طرف بڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. اور ان کے ساتھ عباس بھی تھے، ان کے ساتھ ابو سفیان بھی تھے. اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پچھلی باتوں کی بنیاد پر یا بعد میں کوئی باتیں ان کے ذمہ لگا دی جائے، اس بنیاد پر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. اس آیت کو جو سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 ہے خوب سمجھ لیجئے. یقولون، وہ ایمان والے جو بعد میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اللہ بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ نہ ہو. ہمارے دلوں میں میری صحابہ کا کینہ نہیں ہونا چاہیے، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کا کینہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کینہ ہوگا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی قیامت کے دن شرمندگی ہو. بھائیو، یہ دین اللہ کا دین، اس کو سمجھیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے، یہی راستہ کامیابی کا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق